الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ حضرات، آج کے اس جدید دور میں جو مسائل انسان کے، ایک تو بنیادی مسائل تھے انسان کے، کھانا پینا، رہائش، کپڑے، شادی بیاہ، اس کے علاوہ دیگر کئی قسم کے مسائل آج کے اس جدید دور میں انسان کے اندر وہ پیدا ہو گئے ہیں، کمیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ان کمیوں اور کوتاہیوں میں سے ایک کمی اور کوتاہی یہ ہے، انسان نے انسان سے ملنا چھوڑ دیا ہے۔ اپنے یاروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے پیاروں سے ملنا، ان کا حال پوچھنا، ان کے مسائل سے واقف ہونا اور ایک دوسرے سے صلاح کرنا، مشورہ کرنا، انسان جو ہے اس سے عاری ہو گیا ہے۔ اب بہت تھوڑے اللہ کے بندے رہتے ہیں یا رہ گئے ہیں جو آپس میں کبھی نہ کبھی ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں، دل کی بات سنتے ہیں، دل کی بات کرتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی خیر کی بات انہیں معلوم ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک جنازے پہ گیا، جنازہ پڑھانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا بڑا ہی جنازے کے اوپر روتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ اس کا سگا بیٹا ہے۔ میں بچے کے قریب ہوا تو مجھے معلوم ہوا، بچے نے باتیں کیں، کہنے لگا افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مکان ایک ہے، دروازہ ہمارا باہر کا ایک ہے، اوپر ابا جی رہتے ہیں، میں کیسا نالائق اور کیسا گھٹیا انسان ہوں کو 2 مہینے ابا جی کے کمرے میں کبھی ملنے گیا ہی نہیں، اور ابا جی اسی حالت میں فوت ہو گئے ہیں، مجھے 2 مہینے ہو گئے تھے، مکان ایک ہے۔ ہم انسانوں نے ایک دوسرے سے ملنا گلنا جو ہے نا یہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ انسان کو ایسی پریشانیاں لگ گئی ہیں، وہ معاشی پریشانیاں اور کئی بناوٹی پریشانیاں، اور کئی انسان کو مال اور دولت کی دوڑ دھوپ لگنا اور کسی طریقے سے امیر بن جانا، یہ ان چیزوں میں آ کے انسانیت پیچھے رہ گئی ہے۔ مال اور دولت جو ہے، دنیا کی چیزیں جو ہیں یہ آگے آ گئی ہیں۔ ایک انسان کا انسان کو ملنا
اگر وہ پریشان حال ہے، اگر وہ بیمار ہے، شریعت کی نگاہ میں اس کی کیا حیثیت ہے کہ اگر نہیں ملتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے، آپ نے حکم دیا، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا عود المریض، کسی مسلمان بھائی کا پتہ لگے بیمار ہے تو اس کا پتہ لیا کرو جا کے، اور پتہ کرو کوئی خیر کیا مسئلہ تو نہیں۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم وہاں گئے ہو اور وہاں کوئی ایسی بات سامنے آ جائے، ایسا مشورہ سامنے آ جائے جو بھائی کو فائدہ دے دے، عین ممکن ہے کہ وہ فائدہ آپ کو ہی مل جائے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عود المریض، فرمایا اپنے مسلمان بھائی کا، وہ رشتہ دار ہے، وہ غیر رشتہ دار ہے، جو قریبی قرب و جوار میں رہنے والے ہیں، ان کا خیال رکھا کرو، پتہ کیا کرو کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں آ رہا، کیوں نہیں مل رہا، کون سی بیماری ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس کا علاج اللہ کے فضل سے آپ بتائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آرام دے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، ایک حدیث میں آتا ہے ستن، فرمایا یاد رکھنا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر کم از کم جو حق ہیں وہ 5 یا 6 حق ہیں، اور ان میں سے ایک آپ نے فرمایا وعیادۃ المریض، ان میں ایک حق جو ہے ایک مسلمان کا دوسرے کے اوپر جو اس کو ادا کرنا چاہیے، وہ حق یہ ہے کہ مسلمان بیمار ہو جائے اس کا پتہ لو۔ یہ جس کو ہم حق کہتے ہیں نا، اکثر لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں، یہ اس کا حق کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ حق کا مطلب ہوتا ہے یہ اس کا حق ہے، اگر ادا نہیں کیا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بابت پوچھے گا، اور قیامت کے دن عین ممکن ہے اللہ اس کی کچھ نہ کچھ سزائی اس کو جہنم کی دے دے کہ یہ تم نے اس کا حق کیوں مارا ہے، کیوں نہیں اس کا حق تم نے دیا۔ اس لیے بھائیو، عزیزو، دوستو، خیال کرو اپنے گلی محلے قرب میں عزیز اقارب کوئی، ان کا پتہ لیا کرو، یہ قیامت کے دن یہ نہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پوچھ ہی لے اور انسان کے پاس جواب نہ ہو۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ایک انسان کو کھڑا کرے گا اور پھر کسی اور کو، پھر کسی کو، پھر پتہ نہیں کتنے انسان ہوں گے۔ اللہ دنیا اور آخرت ہمارے لیے آسان اور بہتر بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انسان کو کھڑا کر کے پوچھے گا، اے آدم کے بیٹے، مریض تو فلم تعودنی، میں بیمار ہوا تھا تم نے میرا پتہ نہیں لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کہے گا میں بیمار ہوا تھا، تم نے دنیا میں رہتے ہوئے میرا پتہ نہیں لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ کہے گا یا ربی کیف اعوذک وانت رب العالمین، اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو بیمار نہیں ہوتا، میں تیرا پتہ کیسے لیتا۔ اللہ پاک آگے سے قیامت کے دن فرمائے گا فلاں فلاں میرا بندہ، فلاں فلاں میرا بندہ وہ دنیا میں بیمار نہیں ہوا تھا، اے ہاں تم اس کا پتہ کیوں نہیں لینے گئے؟ تم اس کا پتہ لیتے لوجدتنی عندہ، تو مجھے تم وہیں پاتے، اسی جگہ پہ۔ یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھے گا۔ عین ممکن ہے کہ کئی بندے اللہ کے بڑے نیک، پاک باز، پارسا، نیک، بھلے مانس، شریف، اللہ کے نزدیک ان کا یہ مقام ہے کہ قیامت کے دن اللہ کہے گا میں بیمار ہوا تھا، تم نے میرا پتہ نہیں لیا، اس کا بتاؤ کیا جواب دے گا انسان۔ ہمارے ہاں ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے، اور میں نے کئی لوگوں سے یہ غلط فہمی باقاعدہ طور پہ میں نے کانوں سے سنی ہے کہ فلاں انسان جو بیمار ہوا ہے نا، فلاں کو جو بیماری لگی ہے، فلاں کو جو مرض لگا ہے نا، پتہ نہیں یہ جوانی میں کتنا برا بندہ تھا، پتہ نہیں یہ کتنا گناہ گار ہے، اس کو یہ ہے۔ یاد رکھیں کسی انسان کا بیمار ہو جانا یہ اس کے گناہ گار ہونے کی علامت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، کیا آپ سب ہم کو معلوم نہیں اس پوری کائنات میں
جس نے پیدا ہونے سے لے کے دنیا سے آخری سانس لینے تک کوئی گناہ نہیں کیا، محمد الرسول اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ہماری اماں جان کہ میں نے دیکھا محمد الرسول اللہ کو کبھی کبھی ان کی طبیعت خراب ہو جایا کرتی تھی، درد ان کو ہوتا تھا نا جب سر میں، کہ اللہ کی قسم میں نے اتنا درد کبھی پوری زندگی میں کسی انسان کو اتنی تکلیف نہیں دیکھی جتنی محمد الرسول اللہ کو دیکھی۔ اس لیے لوگوں یہ کہنا کہ فلاں بندہ پتہ نہیں جوانی میں کیا کیا ہے، پتہ نہیں کیوں، پتہ نہیں اس کو یہ مرض کیا پتہ ہے اس کی کیا وجہ ہو، اللہ کو پتہ ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کائنات کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گیا، بخار چڑھ گیا بڑا۔ کہتے ہیں میں پتہ لینے گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب میں پتہ لینے گیا نبی علیہ السلام کو بخار تھا، میں نے کپڑے کے اوپر سے ہاتھ رکھ کے ایسے دیکھا تو میں نے ہاتھ ایسے رکھے، ایسے میں نے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیا اوپر، اتنا شدید گرم کپڑے کے اوپر سے، اتنا شدید۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اتنا بخار آپ کو چڑھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ مجھے دنیا کے کسی بھی انسان سے 2 گنا بخار زیادہ چڑھتا ہے۔ کسی انسان کو طبیعت خراب ہونا، پریشانی لگنا، کبھی نہ کہنا منہ سے کہ پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے، پتہ نہیں اس نے کتنے گناہ کیے ہیں، کیا پتہ انسان نے خود کتنے کتنے گناہ کیے ہیں۔ اور آخری مرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے آپ تشریف لے کے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آپ کہتے تھے عائشہ مجھے وہ جو یہودی نے، وہ خیبر کی ایک یہودن عورت نے وہ جو زہر ملا کے وہ کھانا دیا تھا میں نے چکھا ہی تھا، 3 سال بعد آج بھی اس کی درد اور تکلیف اتنی لگتی ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری شاہ رگ کٹ رہی ہے، اتنی تکلیف محمد الرسول اللہ کو تھی۔ لوگوں کبھی نہ کسی کے بارے میں زبان کھولنا کہ فلاں بندے کو بیماری لگی ہے تو شاید اس نے کیا گناہ کیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں نبی علیہ السلام امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہچکی لگ گئی تھی، ہچکی، اور اتنی شدید ہچکی، کتنے دن حدیث میں آتا ہے بخۃ شدیدۃ، بڑی شدید قسم کی ہچکی محمد الرسول اللہ کو کتنے دن ہی لگی رہے۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے لوگوں کبھی کسی کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے احتیاط کر لینا، یہ نہ کہنا کہ فلاں بندہ بیمار، اس کو پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے، کون سا گناہ کیا ہے، پتہ نہیں کس کا حق کھایا، پتہ نہیں اس نے کیا، نہیں، اللہ کو معلوم ہے اس نے کیا کیا ہے، اور خود انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے یہ سورہ بقرہ کی 2 سپارے کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ لوگوں اگر کسی کو کسی تکلیف میں دیکھو تو سوچ سمجھ لیا کرو، ہو سکتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ لوگوں میں دنیا میں کئی دفعہ کسی کو تنگی اور تکلیف اور بیماری جو دنیا میں دیتا ہوں، یہ کئی دفعہ صرف انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے یہ عام دنوں میں بڑا اللہ اللہ کرتا ہے، یاد کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اس کے اوپر ذرا پریشانی کے دن آ جائیں، بیماری کے، اب دیکھتے ہیں ہمیں یاد کرتا ہے کہ نہیں، ہمارا در چھوڑ تو نہیں دیتا، ایسے تو نہیں کہ ساری زندگی اللہ اللہ کرنے والا انسان، اللہ اللہ کرنے والا انسان، ذرا تکلیف آئی ہمارے در کو چھوڑ کے فلاں جگہ فلاں درگاہ پہ جا کے اس کی قبر کو سجدہ کر ہمیں چھوڑ دے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم آزماتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے اس کو تنگی اور تکلیف دے کے، یہ ہمارے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے؟ کئی دفعہ آزمائش ہوتی ہے انسان کی، یہ بیماری اور تنگی اور تکلیف جو ہوتی ہے۔
کئی دفعہ قرآن مجید یہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ہم دنیا میں کئی انسانوں کو جو تنگی اور تکلیف دیتے ہیں نا، کئی دفعہ ان کے گناہوں کی وجہ سے بھی دیتے ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے لیکن وہ ہمیں پتہ ہے گناہوں کی وجہ سے ہے کہ نہیں وجہ ہے۔ یہ وجہ کیا؟ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کوئی انسان تنگی تکلیف بیماری میں اگر آ گیا ہے، اس کی وجہ جو ہے یہ اللہ کو صحیح پتہ ہے۔ کوئی انسان اپنے پاس سے ٹیوے اور اندازے نہ لگائے، کبھی کسی کے بارے میں زبان درازی نہ کرے۔ ہم دنیا میں کئی دفعہ انسان کی غلطی اور گناہ کے جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے تھوڑی سی سزا دیتے ہیں، اور سزا دینے کا مقصد کیا ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم کئی دفعہ انسان جو گناہ کرتا ہے، کھل جاتا ہے نا، زیادہ ادھر ادھر دور ہی چلا جاتا ہے ہم سے، کئی دفعہ ہم اس کو واپس کرنے کے لیے تنگی تکلیف دیتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا دنیا میں بڑے بڑے لوگ جو کبھی اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں، ذرا تنگی تکلیف ہوتی ہیں، جی میرے لیے اللہ سے دعا کر، جی اللہ میں نورام دے، اللہ میں نورام۔ یہ اللہ کی طرف خوش قسمت انسان وہ ہے کہ کبھی زندگی میں تنگی آ جائے، اللہ کی طرف اگر لوٹتا ہے، اللہ کی قسم یہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت اس کے لیے کہ بیماری نے اس کو اللہ کی طرف لگا دیا۔ کئی لوگ دنیا میں ساری زندگی داڑھی نہیں رکھتے، بیمار ہوئے تو کہنے لگے نہیں یار بس اب انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی داڑھی رکھیں گے اگر اللہ نے زندگی دی، ساری زندگی نماز پڑھیں گے، ساری زندگی صدقہ کرتے رہیں گے، آخری دم تک مرتے دم تک لوگوں کے کام آتے رہیں گے، نیکی کا کام کرتے رہیں گے، قرآن مجید ذکر اذکار کرتے۔ کئی انسانوں کو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی جو کھینچ لگاتا ہے نا، اللہ کا مقصد تو یہی ہے لوگو ہم سے دور نہ جاؤ، اس کائنات کے مالک اور خالق اور مشکل کشا تو ہم ہیں، ہماری طرف واپس آ جاؤ۔ کئی دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو انسان کو، آپ نے فرمایا کسی انسان کو کوئی دکھ، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، بیماری اگر کوئی آ گئی ہے، بلکہ کئی دفعہ انسان کو کنڈا یہ کانٹا چبھ گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کانٹے کے ذریعے بھی اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دیگر جو دنیا میں غلطیاں اور گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں اللہ نے اس کے گناہ معاف کرنے کے لیے اس کو تکلیف دی ہو، اور انسان اپنے پاس سے جو چاہتا ہے منہ میں آتا ہے بات، جی فلاں نے کیا، فلاں میں کیا، فلاں۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی مومن کو شہادت کا درجہ دینا ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ شہید ہو جائے، جو شہید کے لیے رتبے جو جنت میں اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، قیامت کے دن بغیر معافی کے، بغیر حساب کے اس کو جو معافی ملتی ہے، اور قیامت کے دن جو اعلیٰ ترین نبیوں کے بعد جو درجہ ان کا ہے، خاص کر اللہ کئی بندوں کے بارے میں یہ منصوبہ رکھتا ہے کہ یہ بندہ شہادت کو پہنچ جائے، اللہ اس کو بیماری ہے ایسی بیماری دے دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس امت کے لیے اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ ہے، اگر اچانک کوئی مومن کسی اونچی جگہ سے گر کے مر جائے اللہ کے نزدیک وہ شہادت کی موت۔ اگر کسی کو ڈوب جائے، پانی میں ڈوب جائے، سیلاب آ گیا، ویسے کوئی اور وجہ ہوگی، پانی میں ڈوب گیا، اللہ کے نزدیک یہ بھی شہادت کی موت اور درجہ شہادت کا۔ کو جل جائے یہ بھی شہادت کی موت۔ اس کے پیٹ کے اندر، پیٹ کی بیماری کے اندر، انتڑیوں کی بیماری اگر کسی کو ہو گئی اور اس میں وہ فوت ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی شہادت کی موت ہوتی ہے۔ اور کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں بچے کی پیدائش کی تکلیف میں اگر وہ فوت ہو جائیں، اللہ کے نزدیک وہ بھی شہادت کی موت، اللہ انہیں شہادت کا رتبہ دینا چاہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کئی آدمیوں کے بارے میں اللہ کا پروگرام کیا ہوتا ہے۔ دو صحابی تھے، ان کو پتہ چلا کہ ہمارا فلاں ساتھی بیمار ہو گیا ہے، دونوں نے بات سنی، فوری طور پہ یہ اس کے گھر گئے، اس کے جا کے السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ کرنے کے بعد اس کو کہنے لگے بھائی کیا حال ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس نے جو الفاظ بولے، اصبحت بنعمت اللہ وفضل،
اور بھائی اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، اور یار تھوڑی سی تنگی تکلیف آئی ہے، لیکن ہر پاسے نعمتاں ہی نعمتاں، نعمتاں ہی نعمتاں، نعمتاں ہی نعمتاں اللہ نے دی ہے۔ آپ یقین مانیے، اللہ کی قسم، ہر انسان دیکھے اس کے ارد گرد نعمتیں ہی نعمتیں۔ اللہ نے اس کا وجود صحیح بنایا، نعمت نہیں، آنکھیں، کان، آنکھ، یہ اس کو بیوی دی، اس کو بچے دیے، اس کو اولاد دیے، اس کو رشتہ دار دی، اس کو کھانا نصیب کیا، اس کو پینا، اس کو مکان، اس کو رہنا، کرائے کا بے شک کیوں نہ مکان، اللہ نے رہنا نصیب فرمایا ہے کہ نہیں؟ اس دنیا میں اللہ نے اس کی اور نعمتیں نے، اگر ایک چھوٹی سی تنگی اور تکلیف آ گئی، انسان اسی کو، یا کیسا کم ظرف انسان ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں نعمتیں اللہ کی۔ اللہ نے سب سے بڑی بات ہے ہدایت دی، اللہ نے شرک سے جس انسان کو بچا لیا، اللہ نے جہنم سے بچایا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں نعمتیں ہیں۔ چھوٹی سی، جی مجھے یہ نا، یہاں مجھے درد ہوتی ہے، جی میں مر گیا، جی میں ایسے نہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس نے آگے سے یہ کہا، اصبحت بنعمت من اللہ، اصبحت بنعمت اللہ وفضل، اور اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، یہ تنگی آ گئی، اللہ اس کو بھی دور کر ہی دے گا۔ حدیث میں آتا ہے یہ دونوں کہنے لگے تمہیں مبارک ہو۔ کہنے لگا کس بات کی مبارک؟ کہنے لگے اس بات کی مبارک، ہم دونوں محمد الرسول اللہ کے پاس ہی تھے جس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی بندے دنیا میں ایسے مومن بھی ہیں، ان کو تنگی اور تکلیف، وہ بیماری، پریشانی آ گئی، اس کو کہا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دنیا سے جاتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے اس طریقے سے پاک کر کے بھیجتا ہے، کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، فرمایا جس طرح دنیا میں آیا تھا، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تھا بغیر گناہوں کے، اللہ سارے ہی گناہ معاف کر کے اس کو جنت دے دیتا ہے۔ اگر کوئی تنگی تکلیف آ گئی ہے، انسان کو ایسے واہ ویلا کرنا، ہائے مر گیا، ککھ نہیں، بھائی اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے آرام دے، اللہ آرام اور سکھ اور خیر کی زندگی عطا فرمائے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر آ گئی ہے تو انسان کو اللہ کے سامنے ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ پتہ چلے جیسے اللہ کو مانتے ہی نہیں، جی اللہ نے میرے شکایتیں اللہ کے ساتھ لگانا شروع کر دے۔ یہ تنگی اور تکلیف اگر انسان کو، مومن کو آ جائے، نبی علیہ السلام نے ایسی مثال دی ہے، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک مومن کی مثال اور منافق کی مثال سناؤں؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں سنائیں۔ فرمایا مومن کی مثال ایک ایسی فصل کی طرح ہے، مومن کی مثال ایک ایسی نرم و نازک فصل اور کھیتی کی طرح ہے کہ ہوائیں آتی ہیں، وہ ایسے پودے لگے ہوئے ہیں، ایسے وہ نیچے ہو جاتے ہیں، پھر وہ آتی ہے، پھر سیدھے ہو جاتے ہیں، پھر نیچے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ مومن کی مثال ہے، مومن کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، کبھی نیچے ہو گیا، کبھی سیدھا ہو گیا، کبھی کاروبار بڑا تیز ہو گیا، کبھی ایک ٹکے کا کاروبار بھی دن میں نہیں آیا، کئی مہینے نہ گزر گئے ایسے، کئی دفعہ یکدم لاکھوں روپے بچ گئے۔ یہ مومن کا فرمایا یہ مومن ہے۔ بیماری کبھی آتی ہے، کبھی ہوائیں اس کو نا، آپ نے فرمایا ہوائیں آتی ہیں وہ کبھی نیچے ہو جاتا ہے، پھر واپس سیدھا ہو جاتا ہے، پھر یہ محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ مومن کی مثال ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جو منافق ہے نا، یہ بات یاد رکھنا، اللہ کی قسم یہ حدیث بہت بڑا پیمانہ ہے، بہت بڑا پیمانہ، معیار ہے ایک، کہ اپنی زندگی کا جائزہ لے، کیا مجھے زندگی میں تنگی تکلیف کبھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آپ نے فرمایا مومن کو تو ہوائیں کبھی نیچے کبھی اوپر کرتی رہتی ہیں، فرمایا لیکن منافق کا یہ حال ہوتا ہے، یہ ایسے تنا رہتا ہے جس طرح صنوبر کا درخت ہوتا ہے، فرمایا لیکن جب یہ گرتا ہے تو دڑم کر کے نیچے گرتا ہے، سیدھا نہیں ہو سکتا۔ پھر اگر کسی مومن کو کوئی تنگی آ گئی، کبھی حالات ٹھیک ہو گئے، کہ اللہ سے ہمیشہ خیر مانگو، لیکن اگر کبھی تنگی تکلیف بیماری پریشانی آ جائے تو انسان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے شکوے اور شکایتیں کرنا شروع کر۔
یہ مومن کو جو بیماری پریشانی آتی ہے قیامت کے دن، نبی علیہ السلام نے اس کی ایک اور حدیث کے اندر بیان فرمایا قیامت کے دن کئی لوگ اللہ کے سامنے جب دیکھیں گے کہ اس آدمی کو پریشانی آئی، اس کو بیماری آئی، اس کو تنگی آئی، اس نے صبر کے ساتھ زندگی گزار دی، اللہ نے اتنا اجر، یہ بھی اس کو جنت میں، یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دیکھ کے نا وہ جو دنیا میں بڑے صحیح سلامت تھے، ٹھیک ٹھاک لوگ تھے نا، بڑے پہلوان قسم کے، بڑی صحتیں اور بڑا اور فلاں، اب فرمایا قیامت کے دن یہ ان کو دیکھ کے کہ اللہ نے یہ بھی ان کو دے دیا، یہ بھی، اور میں نے یہ تکلیف دی تو نے کہا الحمدللہ، میں نے پھر یہ تکلیف دی تو نے پھر کہا الحمدللہ، میں نے یہ تکلیف، تو الحمدللہ ہی کہتا رہا۔ یاد رکھو لوگو، یہ جو ہماری امت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس امت کا ایک نام ہے امت مسلمہ، جس طرح نام ہے نا، امت وسطہ وسط اس کا نام ہے، امت خیر اس کا نام ہے، اس کے ناموں میں ایک نام ہے امت حمادون۔ حمادون کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کے آدمی جو ہے نا، یہ بندے امتی، اور زندگی میں کبھی کو تنگی اور تکلیف آ گئی، وہ منہ سے الحمدللہ ہی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبت اور بیماری اور پریشانی کی حالت میں صبر اور شکر کرنے والوں کو اللہ جب انعامات دے گا نا کہ یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، وہاں وہ لوگ جو دنیا میں بڑے ٹھیک ٹھاک لوگ تھے نا، صحت مند، قیامت کے دن وہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حسرت کریں گے، اور کاش ہمیں بھی دنیا میں کوئی ایسی بیماری لگ جاتی۔ بلکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ مقراض کے ساتھ کہ کاش ہمیں ایسی بیماری لگتی، ہمارا گوشت بھی کینچیوں کے ساتھ کر کے ہمارا بھی آپریشن کرتے، ہمارا بھی کرتے، کاٹا جاتا ہمارا بھی، اور ہم صبر کرتے۔ آج اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہے، اللہ ہمیں بھی مقام دیتا۔ حضرات، یہ جو بیماری کا آنا ہے نا، ایک بات ہمیشہ یاد، ساری زندگی فوت ہونے تک ایک بات یاد رکھنا، شریعت نے ہر معاملے میں اللہ کی توحید کو سب سے آگے رکھا ہے۔ یہ بیماری کے مسئلے میں بھی اللہ کی توحید کیا ہے، اس میں بھی اللہ کی توحید ہے کیا؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے بیمار کر دے، کون روک سکتا ہے اس کو؟ یہ اللہ کی توحید اس کے اندر۔ وہ نبیوں کو بھی کئی سال اللہ کے نبی بیمار رہے، نبیوں کو بیمار کر دے، اولیاء اللہ کو بیمار کر دے، شہداء کو بیمار کر دے، جس کو چاہے بیمار کر دے، جب چاہے بیمار کر دے، جتنا چاہے بیمار، اس کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں، وہ اللہ کی ذات ہے جو شفا دیتی ہے۔ ہر معاملے میں اللہ نے توحید کو آگے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ، اور لوگوں آرام سے بات سمجھنا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں آرام سے سمجھنا، یہ لوگ جو جن ٹیریوں کے اوپر جاتے ہیں، جن فلاں سے علاج کرانے، فلاں سے، کیا یہ دنیا میں بیمار نہیں ہوتے تھے؟ میرا اللہ ان کو بیمار نہیں کرتا تھا؟ اور میرا اللہ نے جب چاہا، جتنی دیر چاہا، ان کو بیمار کر دیا، کوئی ان کو شفا دینے والا نہیں۔ یہ کیا تم غیر اللہ کے نام اور ٹیریوں اور فلاں اور قبروں اور مجاوروں کے اوپر جا کے ان سے شفا مانگتے ہو؟ شفا ایک اللہ کے پاس ہے۔ اس مسئلے کہ میں جس کو چاہوں، نبی کو بھی چاہیں بیمار کر دوں، کوئی جب تک چاہوں کر دوں، کوئی مجھے روکنے والا نہیں۔ فعال لما یرید، جو میں چاہوں میں کروں، مجھے کون روکنے والا ہے؟ اور میں اگر کسی کو بیمار کر دوں، کون شفا دے سکتا ہے؟ اور کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تگڑا ہے کہ اللہ فیصلہ کرے میں نے اس کو بیمار کرنا ہے؟ کون ہے جو اللہ کے فیصلے کو بدل کے کہے کہ میں نے اس کو صحت دینی ہے؟ کون اللہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، جس وقت کوئی مومن کسی مومن کے عیادت کے لیے جاتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا پھر ثواب کتنا ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن کسی مومن کا پتہ لینے کے لیے عیادت کے لیے جاتا ہے نا، جب کوئی بھی مومن کسی مومن کا، نبی علیہ السلام نے فرمایا
اللہ کے نزدیک اس کا آنا اس کا جانا جو ہے فرمایا یہ اس طریقے سے ہے جس طرح کہ یہ جنت کے پھل اور میوے کھا رہا ہے نا، قیامت کے دن دوسرے لفظوں میں یہ ہے جنت کے پھل اور میوے اس کو اس کا بدلہ ملیں گے، اس کا بدلہ کوئی اور نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے جو کسی مومن کا پتہ لینے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے فرمایا یہ سمجھ لو اللہ کی رحمت جس طرح کہ یہ یعنی ہمارے ہاں یہ نہانے کے لیے نہریں یہ سوئمنگ پول بنے ہوتے، لوگ آتے ہیں چھلانگیں لگاتے ہیں غوطہ مارتے ہیں ٹبیاں لگاتے ہیں، فرمایا محمد الرسول اللہ نے کوئی ایک مومن جب کسی مومن کا پتہ لینے جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کے اندر وہ ٹبیاں مارتا ہے۔ اس کا مطلب سادہ سا کیا ہے، قیامت کے دن اس کو ایک اجر یہ بھی ملنے والا ہے، یہ جنت کے اندر میری رحمت کی جگہ ہے، مارو ٹبیاں جتنیاں مارنیاں ہیں ادھر لگاؤ جتنے غوطے لگانے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کا پتہ لینے والا کسی کے گھر جاتا ہے نا، وہاں بیٹھتا ہے، فرمایا بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے اوپر چھا جاتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے آواز آتی ہے، یہ بات سمجھ لیں، آسمان سے منادی کرنے والا ایک منادی کرتا ہے، آواز دیتا ہے جس وقت کو اللہ کی رضا کے لیے کسی کا پتہ لینے جاتا ہے، کیا آواز آتی ہے؟ طبتا، تجھے مبارک ہو، ایک مومن کا پتہ لینے آیا ہے، طبتا وطاب ممشا کا، تیرا چلنا بھی تجھے مبارک ہو، وتبوأت من الجنت منزلا، اور جاؤ تو اس کا پتہ لینے آیا ہے جنت کے اندر ایک درجہ تیرا جو ہے یہ اللہ نے بڑھا دیا ہے، تجھے لے لی، ایک مومن کا پتہ لینے آیا۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مومن کا جس وقت کو پتہ لینے آتا ہے نا، صبح کے وقت یا کسی وقت بھی، فرمایا سارا دن صلی علیہ سبعون الف ملک، فرمایا شام سورج غروب ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارے بھائی دوست بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، وہ بڑا اچھا لفظ بولتے ہیں، میں کسی کا پتہ لینے ہم دونوں گئے، کہنے لگے میں اللہ کی رضا کے لیے پتہ لینے آیا ہوں اور میں 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لینے لگا کے آیا ہوں، چلو شام تک میرے لیے رحمت کی دعا کرو۔ اور اللہ کی قسم یہ محمد رسول اللہ نے کہا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو ہے رحمت کی دعا، ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس وقت گھر سے نکلتا ہے نا، خرج معہ 70 الف ملک، فرمایا 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ ایک تو ہے نا 70,000 کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، چلو شام تک اس کے لیے معافی کی دعا مانگو، اور شام رات کے کسی وقت گئے تو صبح تک اس کے لیے رحمت کی دعا۔ ایک ہے 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے رہتے، وہ ہنڈے کے اوپر، گاڑی کے اوپر، سزوکی کے اوپر، پیدل چل کے جا رہا ہے، 70,000 فرشتوں کی فوج اس کے ساتھ، یہ میرے سونے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ اور وہ سارے کے سارے کیا حدیث میں یستغفرون لہ، سارے کے سارے چلتے رہتے ہیں شام تک دعا، یا اللہ اس بندے کو تو معاف کر دے، یہ تیری محبت میں کسی کے پتہ لینے چلا ہے، شام تک اس کے گناہوں کے لیے معافیاں مانگتے رہے۔ وہ لوگوں وہ دعائیں کراتے ہو نا، فلاں سے دعا، فلاں سے، آیا ان سے دعا کراؤ جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، وہ فرشتے اللہ کے۔ لوگوں کا پتہ لینا جو ہے 70,000 فرشتے محمد الرسول اللہ نے فرمایا یہ دعا کر، اس کے لیے مغفرت اور معافی کی دعا کرتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام آپ کو پتہ چلتا نا کہ کوئی آدمی بیمار ہو گیا، اور ہمارے ہاں تو ایک بڑی یہ بھی بیماری ہے کہ کسی کا پتہ لینے جائیں نا، اور کی ہوا سو بخار ترام آ جائے گا کہ فلاں، وہ عام بیماری کو بیماری ہی نہیں سمجھتے، وہ کو وڈی بیماری ایسی لگے کہ جس کے ساتھ یہ لگا ہو کہ اس نے مر جانا تو پھر پتہ لیتے ہیں، چھوٹی بیماری کو بیماری نہیں سمجھتے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت زید بن ارقم جو تھے نا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آنکھوں میں نا درد ہوئی تو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ زید کی آنکھوں میں درد ہوتا ہے۔ اب ہم تو چلا عام آ جائے گا، ایک کیڑی گل ہے، ایک کیڑا کو پتہ لینے والی گل ہے، یعنی ہمارا اتنا ظرف چھوٹا ہے،
اس کو کوئی ایسی بیماری لگ جائے کہ مر جائے، پھر وہ جائے گا پتہ لینے۔ اب چھوٹی سی بات تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو زید کا پتہ لینے جاتے ہیں، ہمارا بھائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آنکھوں میں ذرا درد ہوئی تھی، آپ اس کا پتہ لینے گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس مدینہ کے اندر ایک یہودیوں کا بچہ تھا، نوجوان، یہ آ کے بیٹھا کرتا تھا صحابہ کے اندر، بڑے غور سے نبی علیہ السلام کی باتیں سنا کرتا تھا، بڑا اچھا بچہ تھا۔ یہ کچھ دن نظر نہیں آیا، فرمایا کہاں ہے؟ بیمار ہو گیا۔ میں چلو بے شک وہ یہودی ہے، میرے اللہ کا بندہ تو ہے نا، میرے اللہ نے تو پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پتہ لینے گئے۔ وہ ایسے لیٹا ہوا تھا اور اس کے سر کے پاس اس کا والد بیٹھا ہوا تھا اور تورات پکڑ کے نا یہ اس کو سنا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، آپ نے فرمایا بیٹے اسلم، پتر مسلمان ہو جاؤ تم۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا ایسے، باپ نے کہا ٹھیک ہے سوچ لو جو تمہارا دل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ بات کہی نا پتر مسلمان ہو جو، کلمہ پڑھ لو، تم اچھے بچے ہو، اس نے ایسے باپ کو دیکھنے کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے، میں قربان جاؤں محمد الرسول اللہ کے۔ ہم ہوتے اوے یہودی ہے پتہ نہیں، اور کیا پتہ تمہارے وہاں جانے سے اس کا کوئی بھلائی ہو جائے، کوئی خیر کی بات ہی تمہارے منہ سے نکل جائے جو اس کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، سب تعریفیں ایک اللہ کے لیے ہیں جس نے دیکھو آخری دموں پہ اس کو جہنم سے بچا لیا، جس وقت اس نے کلمہ پڑھا اس کے ساتھ ہی فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مدینہ کے اندر ایک بوڑھی ساری عورت تھی، یہ بڑی مسجد میں آیا جایا کرتی تھیں، دور سے آپ کی کوئی عزیزہ تھی، ام العلاء ان کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ اماں جی بیمار ہوئے، میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے، آپ نے فرمایا ام العلاء بیمار ہو گئی ہے، میں اللہ کا نبی محمد ان کا پتہ لینے جایا کروں۔ آپ ان کا پتہ لینے گئے باقاعدہ طور پہ۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ جس وقت کسی کا پتہ لینے جائے، شریعت پہلی بات یہ کہتی ہے کہ اس سے دور نہ بیٹھے، اس کے قریب ہو کے بیٹھے، آرام سے بیٹھے اور آرام سے پیار محبت سے اپنا دایاں ہاتھ اس کو اگر لگائیں تو اس کو جسے پیار، جس طرح تھاپڑنا نہیں کہتے پیار میں، کوئی بات نہیں، اللہ پاک آرام دے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب ہو گئے، اذہب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ آپ ہاتھ پھیر پھیر کے کہتے تھے اس کے، اللہ تمہیں شفا دے، اے کائنات کے رب میں تجھے ہی کہتا ہوں، تیرے علاوہ تو کوئی شفا دے ہی نہیں سکتا، اور اس کائنات میں کون ہے جو شفا دے سکے کسی کو؟ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا، تو شفا دے دے، ایسی شفا دے دے کہ پھر بیماری دوبارہ نہ آئے۔ اس کے قریب ہو کے دعا دینی چاہیے اس کے، حدیث میں آتا ہے پھر تسلی بھی اس کو دینی چاہیے، اور بھائی کوئی بات نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے ایک بوڑھا آدمی تھا، یہ بدوی تھا، بدو تھا، یہ پنڈ کا آدمی تھا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا بیمار ہو گئے، سلام ہے محمد الرسول اللہ پہ۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ رشتے دار ہے، اپنا پرایا ہے، یہ پینڈو ہے، یہ شہری ہے، یہ مدینے کا اعبار ہے، یہ سارے لوگ ہی محمد الرسول اللہ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو امتی ہے محمد الرسول اللہ سب کے ہیں، اور وہ سارے امتی محمد الرسول اللہ کے ہیں۔ آپ اس کا پتہ لینے گیا، وہ بڈھا سا بندہ تھا، آپ اس کے قریب ہوئے بیٹھے، آپ نے فرمایا تسلی دی، لا باسا، پریشان نہ ہونا، طہور انشاء اللہ، اگر میرے اللہ نے چاہا آرام مل جائے گا، آرام آ جائے گا انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا۔
ہمارے ہاں دیکھے آپ نے کئی دفعہ کیسی ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ کئی دفعہ بیمار آدمی کے پاس جا کے اسے پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا ہے، یہ بیمار، ہوئے 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 اے بیماری، یہ تو کدی بچیا ہی نہیں بندہ. چلو، اور پھر ساتھ ایک دو مثال بھی بیان کرتے ہیں کہ توبہ، یہ بیماری ہماری گلی میں ایک خاندان کو لگی تھی، 6 دے 6 ہی مر گئے سن. یعنی یہ اس کے پاس پتہ لینے گیا، اس کا یہ پتہ لینے گیا کہ اسے مار چھری پھیرنے گیا ہے یہ اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں، لا باسا، پریشان نہ ہونا، طہور انشاءاللہ، میرے اللہ نے چاہا تو تمہیں اللہ آرام دے دے گا. حدیث میں آتا ہے وہ بدو آدمی تھا، اس کو ایسے سیدھا جب اس نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا کہا، اتنا شدید مجھے بخار ہے اور مجھے تو بخار ابل رہا ہے. نے کہا بل ہی ہما تفور اوسط او تصور، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، اے اللہ کے رسول مجھے تو بخار ابالے کھا رہا ہے اور مجھے پتہ ہے علی شیخ کبیر لا تزیرہ الا القبور، لا تزیرہ القبور. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ ہے اس بخار نے مینوں چھڈنا نہیں ہے، نے مینوں کور وچ پا کے ہی چھڈنا ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ چپ میں نام ٹھیک آپ چپ کر گئے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں او پلیا لوکا، او شریف آدمی، او سدھیا بندیا، اور تو جب محمد الرسول اللہ نے کہا تھا نا اللہ رام، تو کہے آمین. اور تجھے کیا ضرورت ہے کہ میں نہیں بچنا، میں نہیں بچنا، میں نہیں بچنا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، نبی علیہ السلام واپس آئے، آپ گھر میں پہنچے، اسی شام کو وہ فوت ہو گیا. مریض کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے، ایویں نہ منہ سے کہتا رہے میں نہیں بچنا، بس نہ میرے آخری لگتا ہے. میرے وڈے بھی مرے سن، انہوں نے آخری دنوں انج ہی ہوندا سی. اس قسم کی گندی گفتگو نہیں کرنی، اللہ سے ہمیشہ خیر کی بات ہی کرنی چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حکم دیا، فرمایا کسی مریض کے پاس جاؤ تو اسے کہو کیا، اللہم اشف عبدک ینقع لک عدوا، اے اللہ یہ بندہ تیرا جو ہے اس کو تو شفا دے دے. یہ آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ کا نبی جو نبیوں کا نبی ہے، اماموں کا امام ہے، رحمت للعالمین ہے، نبیوں، وہ بھی کہتے ہیں اللہ تو رام دے. یہ نہیں کہا کہ میرے پاس آرام ہے. آج کل تو جس کو دیکھو فلاں ٹیری فلاں ٹیری فلاں ٹیری وہ بنی ہوئی ہے، یہ اس کا رام دیتی ہے، یہ اس کا رام دیتی ہے، یہ اس کا رام. اے لوگو سب کے سب غلط اور جھوٹ ہیں. آرام ایک اللہ کے پاس ہے بس. اللہم اشف عبدک ینقع لک عدوا، اللہ اس بندے کو شفا دے، یہ نوجوان آدمی کو، یہ مجاہد بنے اور جا کے جہاد کرے اور تیرے دشمن کے ساتھ لڑے. او یمشی الی صلاۃ، یا یہ چل کے اپنے قدموں کے اوپر یہ نماز پڑھنے آیا جایا کرے. یہ دیکھیں ہم کسی کو دعا دیتے ہیں تو ہم کہ پتر اللہ تینوں رام دے، کوئی تو پھر نوکری تے جاویں، تو پھر باہر جائیں، کو فکر نہ کر. اور محمد الرسول اللہ کہ اللہ تجھے رام دے، تو مسجد آیا جایا کرے، تو نماز پڑھا کرے، تو دشمن کے ساتھ لڑے. مسلمان کی سوچ کا انداز اور ہے. پتر فکر نہ کر، تو جائیں گا، تیری ماں نے کہہ دیتا نا کہ تو اوتے پہنچے گا کینیڈا ضرور. لو اور کیا اسے دعا دے رہی ہو؟ ٹھیک ہے اسے باقی بھی دعائیں خیر کی دو، لیکن سب سے زیادہ اللہ تجھے صحت دے، ایمان دے، شفا دے، تو اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا بندہ بنے، اللہ کے رستے میں کام کرے. تیری زندگی، تیری صحت، تیری جوانی اللہ کے رستے میں کام ہے. اس قسم کی حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے قریب ہوتے، آپ نے فرمایا کہ اسے 7 مرتبہ کہو. کیا آپ یہ اسے دعا دے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. 7 مرتبہ محمد رسول اللہ یہ دعا پڑھتے تھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. فرمایا اگر موت نہ لکھی ہو، یہ ایسا دم ہے، یہ ایسی دعا ہے کہ اللہ اس کو فوری طور پہ آرام دے دے گا اگر موت نہیں اس کی لکھی ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کئی دفعہ ایسے بھی خیر ہو، آپ ایک آدمی کا پتہ لینے گئے، وہ آپ کے چچا ہی تھے حضرت عباس، وہ نا تکلیف اتنی زیادہ تھی، کہہ رہے تھے یا اللہ موت ہی دے دے، یا اللہ موت ہی دے دے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا
اللہ سے موت کیوں مانگ، خیر کیوں نہیں مانگتے، زندگی کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ کے پاس کون سی چیز ختم ہو گئی ہے؟ فرمایا چاچا نہیں، اگر زندگی میں کبھی دعا کرنی ہو ایسے دعا کرنا ہی ہو، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ زندگی خیر والی عطا کر، اور جس وقت موت آئے موت بھی خیر والی عطا کر دے، ایسی موت آئے کہ موت کے آنے کے بعد سیدھا جنت میں جانا پڑ جائے۔ یہ انسان کو ایسی دعا کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ ایک آدمی کا پتہ لینے گئے تھے اس کے گھر میں، یہ دیکھیں کئی دفعہ پتہ لینے جانے والا آدمی کئی کاموں کی اصلاح کر دیتا ہے اس کے لیے، اور جو پڑھے لکھے لوگ علماء وغیرہ یہ پتہ لینے بہت کم جاتے ہیں، انہوں نے جا کے اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت سعد بیمار ہو گئے تو آخری ایسے انہیں لگ رہا تھا کہ میں نہیں اٹھنا، انہوں نے کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری دولت جو ہے نا اللہ کے رستے میں دے دینا۔ اب انسان جو ہے، اب صحابی ہیں لیکن غلطی اور پولو ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام گئے، فرمایا نہیں سعد ایسے ساری نہیں تم اپنی دولت، دوسرے جو ورثاء ہیں ان کا حصہ ہے۔ چلو اللہ کے رسول اس طرح کرتے ہیں کہ میری ساری دولت کے 3 حصے کر لو، 2 حصے اللہ کے رستے۔ فرمایا نہیں، کہنے لگے چلو اللہ کے رسول ادو اد کر لو۔ فرمایا نہیں اتنا بھی نہیں دے سکتے۔ چلو اللہ کے رسول 3 حصے کر کے 1 حصہ اللہ کے رستے میں دے دینا۔ فرمایا وَالثُّلُثُ کثیر، یہ بھی کوئی تھوڑا نہیں ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اب اس کی اصلاح بھی انسان کی ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ انسان جاتا ہے اگلے کو مسئلہ بتاتا ہے اور اس کی موت ایمان کی موت ہو جاتی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، جا کے انسان جو ہے اگلے انسان کو خیر کی بات کیسے کرے۔ ایک نوجوان آدمی تھا، بڑا ہی بوڑھا ہو، وہ بیمار ہو گیا شدید۔ نبی علیہ السلام پتہ لینے گئے، حدیث میں آتا ہے تو آپ نے اس سے پوچھا کیا حال ہے تمہارا؟ اس نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہے۔ فرمایا کیف تجدک، تو اپنے آپ کو کیا محسوس کرتا ہے ویسے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول محسوس کیا کرنا ہے، مجھے اپنی غلطیوں اور گناہوں سے ڈر آتا ہے بڑا، لیکن میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول میں اللہ سے مایوس نہیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ نے فرمایا جو بندہ اس طریقے سے، جس کا ایمان اس طریقے کا ہو کہ گناہوں سے ڈرتا رہے، پتہ نہیں کتنے گناہ ہو گئے ہیں، کتنے گناہ ہو گئے ہیں، ڈرتا رہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے پھر اس کو بچائے گا۔ اور جس چیز کی اس نے کہا ہے نا مجھے اللہ کے گھر سے نا امیدی نہیں، فرمایا جس چیز کی امید رکھتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو وہی عطا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے، بیماروں کی بھی، دوسرے کی، جتنے دنیا میں اہل ایمان توحید بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عطا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔